جس طرح انگور میں حلال ہے، پاکیزہ ہے، بڑا اچھا ہے، فائدہ مند ہے، لیکن نشہ پیدا ہو جائے تو پھر برا ہے اور حرام ہے۔ ہاں، بہت ساری شرابیں انگور سے بن رہی ہیں، نشہ پیدا ہو گیا تو حرام ہو گیا۔ تو مال پاکیزہ ہے، بہت اچھی چیز ہے مال، اور انسان اس سے جنت کما سکتا ہے، دنیا کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر نشہ پیدا ہو جائے، جس طرح انگور سے شربت بھی بنتی ہے اور شراب بھی بنتا ہے، ایسے ہی مال سے زہر بھی بنتا ہے اور تریاق بھی بنتا ہے۔ تو یعنی مال خود بری چیز نہیں ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں جو مال کو برا بنا دیتی ہیں؟ میں کہہ رہا تھا نا کہ اللہ نے قرآن میں قارون کو مالداری کی برائی نہیں کی، حالانکہ بڑا مالدار ہے کہ ایک مستقل جماعت تو چابیاں اٹھانے پر تھی، کتنے خزانے ہوں گے، اتنا بڑا مالدار ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تیرا مال برا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں اس کو 5 نصیحتیں کی ہیں، جو قارون کو نہیں ہے، ہر مالدار کو ہے۔ پہلی نصیحت، اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ مال ہے تیرے پاس، کوئی بات نہیں، لیکن اترا کے مت چلا کر، تکبر کو مت پیدا ہونے دے، یہ تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو مالدار کو پہلے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ مال اللہ کی دی ہوئی دین ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ بہت سارے ڈگریوں والے بے روزگار پھر رہے ہیں اور دستخط نہیں کرنا آتا، وہ گننا نہیں آتا، گنتی نہیں آتی، اتنا دیا اللہ نے کہ گن نہیں سکتے، دیا اس نے ہے۔ تو پہلی کہ تکبر کو نہ پیدا ہونے دینا، لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین۔ اور دوسری نصیحت قرآن قارون سے کہتا ہے کہ وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اس مال سے جنت اور آخرت کا گھر بنائیے۔ مال کوئی بری چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، اس مال سے آپ آخرت کا گھر بنائیے، خرچ کیجئے اللہ کی راہوں میں، خرچ کیجئے غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، یتیموں پر، دینی اداروں پر، دینی جو دین کے قلعے ہیں ان پر خرچ کیجئے۔